حکم دے دیا تھا کہ اسے جو ہے وہ اگر یہ کعبے کی پردے کے اندر بھی چھپا ہوا ہو تو اسے جو ہے وہ مار دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی انبیاء کی ناموس اور اپنی ناموس کے تحفظ کے لیے خود جو ہے وہ احادیث میں بے شمار جگہوں پہ موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے. اور یہ جو نرمی کا دین لے کے آتے ہیں، نہیں نہیں یہ نرم دین ہے، اسلام ہر وقت امن کا درس دیتا ہے. ایون میرا جو ہے وہ ایک خالہ زاد ہے، اس کو بڑا ہی امن کا جنون چڑھا رہتا ہے ہر وقت. تو وہ باقاعدہ اس نے اسٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا کچھ دنوں پہلے کہ اسلام سراپا رحمت ہے، اسلام جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ رحمت کی رحمت ہے. معاملہ انڈیا میں ہوا، انڈیا میں گستاخی ہوئی اور پاکستان والے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں اسلام سراپا رحمت ہے. مطلب یہ کتا بھونکتا ہے اسے بھونکنے دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. تو صرف اتنا جواب دیا کہ اگر تمہارے ابا جی ہوتے خالو لگتے ہیں رشتے میں، اگر تمہارے ابا جی کو گالی دے تو تمہارا کیا معیار تھا یا کیا ہوتا ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ معیار، یعنی تم لوگ گلیوں میں نکل آتے ہو اگلے بندے کو جناب جو اس کے ساتھ اشر کرتے ہو. میں کہ اس وقت تمہیں ابا جی کی ناموس بڑی عزیز ہوتی ہے، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا، یہاں پر اسلام امن کا درس دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ کسی کی اناد، کسی کی نفرت یا جو ہے وہ کسی کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ذہنی امان بھی نہیں ہے، درس آپ اس کی مخالفت میں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام کبھی بھی ہر دفعہ امن کا درس نہیں دیتا. اسلام بے شک سراپا امن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے یہ کبھی بھی امن اور آشتی کا درس نہیں دیتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور صحابہ کی ناموس، انبیاء کی ناموس، اس کا تعلق غیرت دینی کے ساتھ ہے. اور دین اسلام سراپا غیرت ہے، دین اسلام غیرت کا دین ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ جواب ارشاد فرماتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو جو ہے وہ ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، قوانین ہیں جو پوری دنیا میں اپلیکیبل ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا گیا، پوری انسانیت کے لیے، نسل انسانی کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، اس لیے قانون ہر ایک پہ جو ہے وہ لاگو ہوگا. یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں پہ لاگو ہوتا ہے، ہر چیز نہیں لاگو ہوتا. یعنی مسلمان گستاخی کرے تو اس پہ 295C لگ جائے گا، یا کوئی اسلامی ملک میں گستاخی کرے اس پہ 295C لگ جائے گا، لیکن باقی کسی پہ جو ہے وہ 295C نہیں لگتا. تو یہ جو ہے وہ انتہائی غلط ہے. تو یہ ایک اصول بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو زندہ رہنے کا کسی قسم کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کیے، اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کعب بن اشرف کو جو ہے وہ مارنا ہے، اور ان کا بھانجا ہی کھڑا ہوا تھا اور کعب بن اشرف کو اس کے بھانجے نے ہی جو ہے وہ واصل فی النار کیا تھا. تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بخاری شریف، مسلم شریف یعنی مستند حدیث میں جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی دولت اور شعور عطا فرمائے. اس کے علاوہ یہاں پر آگے ذکر کیا گیا میت پانی میں گر گئی جسے اس کا سارا بدن پانی سے دھل گیا، یا اس پر می برس گیا تو جس سے اس کا بدن تار ہو گیا، تو کیا غسل دیا جائے گا یا نہیں. میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں شرط اور پہلے شرط جو ہے وہ یہ نہیں ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں میت کا غسل تو ہو گیا، مگر زندوں پر جو میت کا غسل واجب ہے یہ سے اس وقت بری الذمہ ہوں گے جب یہ سے غسل دیں گے. لہٰذا اگر مردہ پانی میں ملا تو تب بھی غسل کی نیت سے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے گا، تاکہ وہ غسل کا جو ہے وہ فرض کفایہ جسے ہم کہتے ہیں وہ مکمل ہو جائے. تو اگر پانی میں میت ملتی ہے یا بارش ہو جاتی ہے تو اس کا شرعی غسل تو جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو باقی لیکن جو زندوں کے اوپر اس کا حق تھا وہ حق جو ہے وہ باقی رہے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آگے بڑھے جی. تو اگر اس کو نہلانا مقصود ہے، غسل دینا ہی مقصود ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ اسی نیت کے ساتھ پانی میں جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ حرکت دی جائے گی. پانی میں اس کو 3 بار حرکت دے تاکہ غسل مسنون جو ہے وہ اس کا ادا ہو جائے، باقی اس سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں. اگر اس پانی میں 3 کی بجائے 1 دفعہ ہی حرکت دے دیں تو کیا غسل ادا نہیں ہو جائے گا؟ تو یہاں پر واجب تو ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ پورا نہ ہوا. تو اگر اس پانی میں 3 کی بجائے 1 ہی دفعہ حرکت دے دی جائے، پانی جب بندہ نکال رہا ہوتا ہے کسی مردے کو، تو اگر وہ 1 ہی دفعہ جو ہے وہ نکال لے یا 1 ہی دفعہ حرکت دے
تو کیا غسل ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں واجب تو ادا ہو جائے گا مگر سنت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ثواب کامل نہیں ملے گا۔ میت کو غسل دینے کی نیت نہ تھی بلکہ بلا نیت ہی غسل دے دیا تو کیا غسل دینے کے فرض سے بری ذمہ ہو گئے؟ بری ذمہ تو ہو گئے مگر ثواب نہ ملا، کیونکہ ثواب تو نیت سے ہی ہے۔ نہلانے والے کے لیے مکلف اور نیت والا ہونا ضروری نہیں، اسی لیے نابالغ اور کافر بھی غسل دیں گے تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن وہ ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا جو ثواب مقصود تھا، اور جس سے جو ہے وہ فرض کفایہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر اجنبی عورت مرد کو اور اجنبی مرد عورت غسل دے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ پہلے بھی بتایا گیا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دڑ ملا تو کیا اسے غسل کفن دیں گے یا اس پر نماز پڑھیں گے؟ ہاں، اگر آدھے سے زیادہ حصہ اس کا مل گیا ہے جس سے زندگی جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے، مثلا ٹانگیں نہیں ملی باقی حصہ مل گیا ہے، بازو نہیں ملے ٹانگیں نہیں ملی باقی حصہ مل گیا، تو اس کو جو ہے وہ غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ کفن بھی دیا جائے گا۔ تو اگر آدھا داڑھ مل گیا اور آدھے داڑھ میں سر بھی ہے تو کیا اسے بھی غسل دیں گے یا جنازہ پڑھیں گے؟ تو اگر داڑھ مل گیا آدھا ساتھ سر بھی ہے تو غسل بھی جو ہے وہ دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی اس کا جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اگر آدھا داڑھ تو ملا مگر اس کے ساتھ سر نہیں تو کیا حکم ہے؟ پھر نہ غسل دیں گے نہ کفن دیں گے نہ ہی جنازہ پڑھا جائے گا، بلکہ یوں ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، جس طرح یہ بم بلاسٹ میں اکثر ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس صورت میں جو فقہ حنفی ہے اس کے نزدیک جو ہے وہ اگر وہ اعضاء پورے مل جاتے ہیں، جس طرح ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اگر وہ اعضاء پورے مکمل مل جاتے ہیں تو پھر تو جنازہ پڑھا جائے گا، اور اگر وہ اعضاء پورے نہیں ملتے، اعضاء جو ہے وہ آدھے داڑھ سے کم ملتے ہیں، سار اس میں موجود ہی نہیں ہے، پھر نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو صرف جو ہے وہ پھر ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ دفن کیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کا مطلب کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اگر سر سے پاؤں تک دائنا یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملے تو کیا اسے غسل و کفن دیں گے یا اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ یعنی اگر سر سے پاؤں تک صرف دایاں حصہ ملا، بایاں نہیں ملا، یا بایاں ملا دایاں نہیں ملا، تو اس صورت میں بھی ویسے ہی کریں گے، نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ جنازہ ہے، اسی طرح اس کو جو ہے وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا۔ یہ مسائل اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ مردہ ملا مگر یہ معلوم نہیں کہ مسلمان نہیں یا کافر، اس کا غسل و کفن جنازہ ہے یا نہیں؟ یعنی مردہ مل تو گیا لیکن یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو کس طرح جو ہے وہ غسل اور کفن جو ہے وہ دیا جائے گا؟ اگر اس کی وضع قطع مسلمانوں جیسی ہے یا کوئی اور ایسی علامت جو ہے وہ مل جائے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مسلمان یا اس کی لاش مسلمانوں کے محلہ میں ملی ہے، تو غسل بھی دیں گے کفن بھی دیں گے جنازہ بھی پڑھیں گے، وغیرہ جو ہے وہ نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ جنازہ ہے۔ علامات ہوتی ہیں مسلمانوں کی، نشانیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، تو وضع قطع سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ اندازہ۔ لیکن آج کل کے جو ہے وہ باقاعدہ تحقیق کرنی پڑتی ہے، تمدن میں تم ہو نصارہ ہو نوت، تمہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہم نے اپنی وضع قطع ایسی بنا لی ہے کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ تو مسلمان مردے کافر مردوں کے ساتھ مل گئے تو کیا کیا جائے گا؟ تو اگر ختنہ وغیرہ کی علامت سے شناخت کر سکیں تو مسلمان مردوں کو علیحدہ کر کے انہیں غسل دیں، کفن پہنائیں اور جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں۔ اگر شناخت نہ ہو سکتی ہو تو سب کو غسل دیں، کفن پہنائیں، مگر جنازہ میں خاص مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کرنی چاہیے، اور ان میں سے اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، ورنہ ان کو جو ہے وہ علیحدہ دفن کر دیں، کیونکہ اندازہ نہیں کہ کتنے مسلمان ہیں کتنے کافر ہیں۔ تو یہ کسی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے، جس طرح مثلا اسلام آباد میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کون سا مسلمان تھا اور کون سا نہیں تھا، تو یہ صورت اس صورت میں ذکر کی گئی ہے۔ کافر مردے کو کیسے دفن کیا جائے؟ کافر مردے کے لیے نہ غسل ہے نہ دفن ہے، بلکہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں دبا دیں۔ یہ بھی اس وقت ہے جب اس کا کوئی ہم مذہب موجود نہ ہو، یا موجود ہو تو ہو مگر وہ اسے لے کر نہ جائے، اس وقت اس کو جو ہے وہ گڑھے میں دبایا جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک ویڈیو آپ کو جو ہے وہ نکال کے بھیجوں،
ہندوؤں کا ایک طبقہ، ایک مذہب ہے جو کسی مردے کو جو ہے نا دفنانے کا بتاتے ہیں طریقہ، وہ اپنا کوئی ان کا ایک رہنما جاتا ہے ہندوؤں کا کوئی طبقہ چھوٹا سا، تو وہ جس طرح وہ دفن کرتے ہیں یا جس طرح وہ اذیت دیتے ہیں میت کو، تو وہ دیکھ کے بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک گڑھا کھودتے ہیں، گڑھے کے اندر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ ارد گرد اس کی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا نظام ہے، پھر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جلایا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کی جو ہے نا ہڈیاں جو ہیں وہ تلاش کی جاتی ہیں، پھر وہ ہڈیوں کو نکالا جاتا ہے، وہ ایک برتن میں رکھا جاتا ہے، تو پھر پتہ نہیں آگے وہ کیا نظام بناتے ہیں۔ تو وہ اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو دیکھوں گا، میں بھیجوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کفار جو ہے وہ کس طرح اپنے مردے کو اذیت دیتے ہیں، اور ہمیں کیا کہا گیا کہ صرف ان کو جو ہے وہ آپ نے کپڑے میں لپیٹ کے گڑھے میں دبا دینا ہے۔ یہ کتنا مقدس اور پیارا دین ہے جو کافر کی لاش کی بھی بے حرمتی کرنے سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں آپ نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ان کو گڑھے میں دبا دینا ہے، گڑھے میں جو ہے وہ دبا کے آپ جو ہے وہ واپس پلٹ آئیں۔ اگر کافر مردے کو اس کے مذہب والے سنبھالنے والے ہوں تو کیا مسلمان پھر بھی اس مردے کو غسل وغیرہ دیں یا اس کی رسوم مطابق جو ہے وہ شرکت کریں؟ پھر مسلمان بالکل اس سے ہاتھ نہ لگائیں، نہ اس کی رسوم جنازہ میں شرکت کرے، اگر بوجہ قرابت شریک ہونا پڑے تو دور دور رہے، یعنی نزدیک نہ ہو، یعنی اگر وہ رشتہ داری اس طرح کی بن گئی ہے تو پھر جو ہے وہ دور دور رہے، نزدیک نہ ہو، جس طرح یہ شیعہ حضرات ہیں اللہ جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ پر، اللہ جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن کی غلطیاں نکالتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اگر کوئی قرابت داروں میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے اور پتہ بھی ہو کہ یہ غالی ہے، پتہ بھی ہو کہ یہ تبرہ باز ہے، تو پھر جو ہے وہ دور دور رہنا چاہیے، اتنا قریب نہیں جانا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غم میں جو ہے وہ شریک ہیں، تو بس اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے وہ قریب نہیں جانا چاہیے۔ اگر مسلمان ہی اس کا رشتہ دار ہے اور اس کا مذہب کوئی اور نہیں یا ہے مگر وہ اسے لیتا نہیں، تو یہ مسلمان رشتہ دار کیا کرے؟ یہ قرابت کے لحاظ سے اسے غسل کفن دفن کرے تو جائز ہے، مگر کسی بھی کام میں سنت طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ نجاست دھونے کے طریقہ سے جو ہے وہ اس پر پانی یعنی بہا دے، یعنی اسے جو ہے وہ سنت کا کفن نہ دے، اسے جو ہے سنت طریقے سے غسل نہ دے، بس پانی بہا دے، کپڑے میں جو ہے وہ لپیٹ دے اور لپیٹ کے جو ہے وہ اس طرح گڑھے میں جو ہے وہ ڈال دے، تو گڑھے میں دبا دے، تو یہی اس کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، سنت کا یہاں پہ لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ تو کافر مردے کا حکم تھا۔ مرتد کا کیا حکم ہے؟ مرتد کا حکم یہ ہے کہ اسے بالکل غسل نہ دے، نہ ہی کفن دے، بلکہ کتے کی طرح کسی تنگ گڈھے میں دھکیل کر اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دے، یعنی مرتد کا حکم اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام چھوڑ کے جو ہے وہ پلٹ جائے، اسلام چھوڑ جائے، کسی اور دین میں چلا جائے، تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اس کی جو ہے وہ موت کا جو ہے یا سزا اس کی جو ہے وہ الگ سی ہے۔ ذمی عورت کو مسلمان کا حمل تھا کہ وہ مر گئی تو کیا اسے دفن کریں یا نہیں؟ تو ذمی عورت مثلا کوئی عیسائیہ عورت ہے تو بچہ جو ہے وہ زنا کا تھا اور کسی مسلمان کی طرف سے تھا، وہ یعنی زنا انہوں نے کیا، تو اگر بچے میں جان پڑ گئی تھی تو اسے مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ دفن کر دیں، اور اگر اس عورت کی جو ہے وہ پیٹھ کعبہ شریف کی طرف کر دیں، یعنی اس کی جو پیٹھ ہے وہ کعبہ کی طرف کریں، کہ اس طرح بچے کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، اس لیے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا منہ ماں کی پیٹھ کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال صرف رکھا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک احتیاطی مسئلہ یہاں پہ ذکر کی، ایسے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے، نہ اس چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھا جاتا ہے۔ بہرحال اگر میت کا بدن اس طرح ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادڑتی ہے تو غسل دیں، کیسے دیں؟ اس میں اسے ہاتھ نہ لگائیں، صرف اس پر پانی بہا دیں، یعنی بعض باڈیز جو ہیں وہ اتنے عرصے بعد ملتی ہیں کہ جسم ان کا جو ہے وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، ادڑ رہی ہوتی ہے کھال، تو اس صورت میں نہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، صرف اوپر پانی بہا دیں، تو یہ بھی جو ہے وہ غسل ان کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ لگانے سے پرہیزگی کیا جائے تاکہ اس کے جسم یا اس کی کھال وغیرہ نہ اترے۔ کیا میت کو غسل دینے کے بعد اس کے ناک، کان اور منہ یا دیگر سوراخوں پر روئی رکھ دینی چاہیے؟ رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد اگر یہ خدشہ ہو کہ خون جو ہے وہ آتا ہے یا خون آ رہا ہے، یہ باقاعدہ واضح ہے، تو پھر جو ہے وہ روئی رکھیں، ورنہ جو ہے وہ روئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح آج کل یہاں پہ میتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کان میں بھی روئی ہے، ناک میں بھی روئی ہے، منہ میں بھی رکھ دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ نہ رکھی جائے۔ اگر خون نکل رہا ہے یا جو ہے وہ کوئی اور مادہ جو ہے وہ منہ سے نکل رہا ہے تو پھر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اگر نہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا، بال مونڈنا یا ناخن تراشنا جائز ہے؟
تو میت کے نہ بال اکھیڑے جائیں گے، نہ کنگھی کی جائے گی، نہ اس کے داڑھی کے بالوں میں، نہ سر کے بالوں میں، نہ اس کے ناخن کاٹے جائیں گے، نہ اس کے بال جو ہے وہ اتارے جائیں گے، خواہ وہ بال جو ہے وہ زیر ناف ہوں یا جو ہے وہ بال بغل کے نیچے ہوں، جو مرضی بال ہوں وہ نہیں اتارے جائیں گے، کیونکہ بال مردے کے بال اترنا، مونڈنا، اکھیڑنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ تو یہ بھی مسئلہ جو ہے واضح ذہن نشین رکھیں کہ مردے کو کنگھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سر کے بالوں میں کنگھی کرنی چاہیے، نہ اس کے بال مونڈنے چاہیے، نہ اس کے ناخن تراشنے چاہیے، جس طرح ہے اسی طرح ہی اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح عورتوں کا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ عورتوں کی کنگھی کرتی ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ غلط چیز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ناخن یا بال تراش لیے تو اب کیا کرے، پتہ نہیں تھا ناخن یا بال تراش لیے تو وہ میت کے ساتھ ہی کفن میں رکھ دیں، کیونکہ یہ میت کا جو ہے وہ اب حصہ ہے، تو اس کو میت کے ساتھ ہی جو ہے وہ رکھنا چاہیے، پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کو لینا نہیں چاہیے۔ اگر پتہ چل گیا ہے تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے، کیا میت کے دونوں ہاتھ سینہ پہ رکھیں؟ سینہ پر رکھنا کفار کا طریقہ ہے، لہٰذا سینے پر جو ہے وہ ہاتھ نہ رکھیں، تو بلکہ دونوں کروٹوں پر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ، دائیں بائیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے۔ اسلام ہمارے مردوں کے ہاتھ ہوتے ہیں دائیں اور بائیں، ایسا رکھنے چاہیے۔ میت کو غسل دینے کے لیے گھر کے استعمال شدہ برتن ہی ٹھیک ہیں یا نئے لائے جائیں؟ نئے برتن لانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر ہی کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار دیکھا گیا کہ وہ گھر کے برتن جس میں غسل دیا جاتا ہے ان کو یا تو ضائع کر دیا جاتا ہے یا اسی طرح جو ہے وہ کسی کو دے دیے جاتے ہیں، نہیں جی اس میں وہ جو ہے وہ غسل دیا گیا ہے، تو پتہ نہیں کیا اس سے کہ نو والا کوئی نظریہ ان کا ہے جس کی وجہ سے یہ برتن دوبارہ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن نئے برتن لانے کی ضرورت نہیں ہے، پرانے گھر کے برتن استعمال کریں، وہی برتن بار بار استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن برتنوں کو میت کے غسل کے لیے استعمال کیا گیا پھر گھر میں استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کوئی پلید تو نہیں ہو گئے، یہ خیال کہ ان پر غسل کی چینٹیں پڑ گئی ہیں لہذا وہ پلید ہو گئے ہیں، بالکل غلط خیال ہے، ایسا خیال کرنا ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان برتنوں کو منحوس سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ گھر کے دوسرے برتنوں کی طرح ہی ہیں، انہیں استعمال میں لائیں۔ اگر زیادہ وہم ہوتے سے دو ڈالیں، ورنہ یہ بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں پہ مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ اس مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جو ہے وہ مال کے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ مسائل آپ کے جو ہے وہ الحمدللہ تعالی مکمل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم پھر اگلے جو ہے وہ کفن کا بیان پڑھیں گے، کفن کا طریقہ کار پڑھیں گے۔ آپ کفن کا طریقہ کار یہاں سے پڑھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو کتاب بھیجی تھی اس میں کفن کا بیان واضح طور پر جو ہے وہ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تب آپ کو جو ہے وہ مکمل یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ورنہ یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے کمپلیکیٹڈ سا لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھنے میں مسائل ہوں گے۔ تو آپ پہلے وہ میری کتاب جو میں نے آپ کو بھیجی تھی PDF میں اس کو پڑھیں، کفن کا بیان، اس میں باقاعدہ کفن کے حوالے سے سوال جواب لکھے ہوئے ہیں، کیسے پہنانا چاہیے، سنت اور واجب کیا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔